السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اکنامکس کے اندر ہم چیپٹر 10 منی سسٹم والا پڑھ رہے تھے۔ منی سسٹم والے چیپٹر میں ہم نے 4 کوسچنز ابھی تک کیے: بارٹر سسٹم، ایولیوشن آف منی، کائنڈز آف منی، فنکشنز آف منی، اور لاسٹ جو 5 کوسچن لاسٹ جو ہم نے کیا وہ کوانٹٹی تھیوری آف منی، بلکہ 6 ہو گئے ہیں۔ اس میں ہم نے کوالٹیز آف گڈ منی بھی پڑھا ہے، اور پھر ہم نے لاسٹ لیکچر میں کوانٹٹی تھیوری آف منی پڑھا ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے انتہائی انٹرسٹنگ اور ہماری اکانومیز کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق رکھنے والا چیپٹر ہے، اور وہ ہے انفلیشن۔ انفلیشن کو اگر عام الفاظ میں آپ کے سامنے میں بیان کروں تو وہ ہوتا ہے مہنگائی۔ اسٹوڈنٹس، مہنگائی کیا ہوتا ہے عام الفاظ میں ابھی بک کی نالج کی بات نہیں کر رہا ہوں، بک کی ورڈنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، سمپل آپ سے پوچھ رہا ہوں مہنگائی کس چیز کا نام ہے؟ سمپلی جب چیزوں کی قیمتیں بڑھتی چلی جائیں گی تو وہ مہنگائی ہوتی چلی جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہی ڈیفینیشن ہے انفلیشن کی آپ کی انگلش والی بک سے پیج نمبر 219 کے اوپر 219 پیج کے اوپر ڈیفینیشن دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ ڈیفینیشن میں سے آپ نے کوئی سی 2 ڈیفینیشن جو ہیں وہ تیار کر لینی ہے۔ پہلی ڈیفینیشن ہے کہ انفلیشن کو جس نے سب سے پہلے یہاں آپ کے سامنے بک میں ڈیفائن کیا ہوا ہے وہ ہے پروفیسر گارڈنر ایکلے۔ یہاں میں بات کرتا ہوں پروفیسر ایکلے کی زبان میں۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس کیا لکھتا ہے، سمپل وہ لکھتا ہے when the price level rises continually with great speed. When price level rises continually with great speed, it is called inflation. ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح دوسری ڈیفینیشن جو لکھتا ہے وہ ہم کوئی بھی جنرل ڈسکس کر لیتے ہیں۔ میں یہاں پر چلے کسی رائٹر کا نام نہیں دیتا، میں یہاں جنرلی بات کرتا ہوں۔ The continuous upward movement in general price level of goods، اشیاء کی قیمتوں میں پرائس کا انکریز ہو جانا، اشیاء کی قیمتوں کا بڑھ جانا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ انفلیشن کہلاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو انفلیشن ہے یہ کیوں ہوتی ہے۔ مین پوائنٹ جو آج ہم نے دیکھنا ہے وہ دیکھنا ہے کہ انفلیشن ہوتی کیوں ہے، ٹھیک ہے؟ کازز آف انفلیشن کیا ہے اور انفلیشن کو ہم ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں، ان 2 پوائنٹس کے اوپر بیسیکلی ہمیں جو ہے آج کام کرنا ہے۔ ویسے تو میں نے آپ کو جنرلی بتا دیا، اور یہ آپ کے نالج میں بھی نارمل سی بات ہے کہ جب چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو مہنگائی بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور مہنگائی کا نام اکنامکس کی زبان میں انفلیشن ہے۔ لیکن اسٹوڈنٹ دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہوتی کیوں ہے۔ اچھا، انفلیشن میں نا جو میں بات آپ کو بتانے لگا ہوں نا، اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں گے، جو بات ابھی بتاؤں گا تو آپ کے لیے پورا کا پورا انفلیشن کا ٹاپک سمجھنا جو ہے مشکل نہیں ہوگا، اور اگر آپ میرے پوائنٹ کو نہیں گیٹ کریں گے، نہیں دھیان سے سنیں گے، پھر مشکل ہوگا۔ بیسیکلی انفلیشن 2 وجہ سے ہوتی ہے۔ ویسے تو پورا ٹاپک آپ کے سامنے پڑھاؤں گا، لیکن یہاں جو میں 2 کازز لکھ رہا ہوں نا، اس سائڈ پر لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر میں اس کو ریموو بھی کر دوں گا۔ فی الحال صرف 2 میجر وجوہات بتا رہا ہوں کہ انفلیشن میں 2 باتیں ہوتی ہیں، 2 کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ when demand is greater than supply، اور جو دوسری بات ہے وہ ہے کہ quantity of money increases۔ اسٹوڈنٹس 2 باتیں جہاں پہ یہ آپ نے جب بھی آپ نے انفلیشن کی کازز کو پڑھنا ہے نا، ان دونوں میں سے کوئی ایک بات اس کا ثبوت ہوگی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس وقت چیزوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے، چیزوں کی سپلائی کم رہ جائے، تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ مارکیٹ سے چیزیں شارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔
جب مارکیٹ سے چیزیں شارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو دکاندار مجبوراً چیزوں کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا چینی کو انہوں نے شارٹ کیا، ختم کیا، کم کیا، ایک دم چینی کی قیمت 50 روپے سے 80 روپے پہ، ایون 110 روپے تک چلی گئی. ٹھیک ہے، تو جس وقت چیز کی سپلائی کم ہو، مارکیٹ میں کم رہی ہو اور لوگ ڈیمانڈ زیادہ کر رہے ہوں، تو ایسی صورت میں ہمیشہ چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. اور دوسری بات ہے لوگوں کے پاس پیسہ بہت زیادہ آ جائے. اچھا آپ یہ سوچیں گے بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیسہ زیادہ آ جائے تو مہنگائی بڑھ جائے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بچوں اس کی ریزن یہ ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کہ جب آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا، آپ کی جیب میں پیسے کو ڈبل کر دیا جائے، جو بھی ہم نے لاسٹ میں تھیوری پڑھی ہے کوانٹیٹی تھیوری آف منی، آپ کے پاس 100 روپے ہے، ہم اس کو ڈبل کر کے گورنمنٹ آپ کے نوٹس کو ڈبل کرنے کا اعلان کرتی ہے، جس کے پاس 100 ہیں اس کے پاس 200 ہو جائیں گے. اور لیٹس سپوز ایک چیز کی قیمت 100 روپے تھی تو آپ 100 روپے میں ایک آئٹم خرید سکتے تھے. اب اگر قیمت 200 ہو گئی ہے، اگر آپ کی جیب میں پیسے 200 ہو گئے ہیں تو اب آپ اس چیز کی ایک کی بجائے 2 یونٹ لے سکیں گے. تو جب آپ زیادہ ڈیمانڈ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ مارکیٹ سے چیزیں شارٹ ہونا شروع ہوگی. دیکھو جب بھی آپ کی جیب میں پیسہ فالتو آئے گا، آپ چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھا دو گے. بھئی پیسہ ہے نا، آپ خرید سکتے ہو، آپ خریدنے کے لیے مارکیٹ میں نکلو گے، آپ کے پاس پیسہ تو زیادہ ہے لیکن سپلائی پیچھے سے آ ہی نہیں رہی ہے، سپلائی اتنی ہے جتنی پہلے تھی. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ آپ کا جو دکاندار ہے وہ چیزوں کی قیمتوں کو بڑھائے گا. تو جب بھی آپ کازز آف انفلیشن پڑھیں گے نا، ابھی میں آپ کو کازز ہی پڑھانے لگا ہوں. ٹھیک ہے، اس میں ایک ہے ایفیکٹس آف انفلیشن، وہ ہم نے نہیں پڑھنا، ہم نے پڑھنا ہے کازز آف انفلیشن، انفلیشن کی وجوہات کیا کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو ان وجوہات کو آپ نے ان 2 پوائنٹس کے اندر رہتے ہوئے ایکسپلین کرنا ہے کہ یا وجہ ہوگی ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے یا وجہ ہوگی ملک میں پیسہ زیادہ ہو جائے. تو اپنی بک پر اگر آپ دیکھیں کازز آف انفلیشن جو ہے وہ آپ کے پیج نمبر 220 کے اوپر غالباً وہ لکھتا ہے. ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کازز آف انفلیشن کیا ہیں. ٹھیک ہے، شروع کرتا ہے وہ پیج نمبر 220 سے، پوائنٹ نمبر 1، وہی پوائنٹ جو میں نے ایگزیکٹلی آپ کو ایکسپلین کیا، اور وہ کیا ہے؟ انکریز ان کوانٹٹی آف منی. لوگوں کی جیبوں میں پیسہ زیادہ ڈال دو. جب لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہو جائے گا لوگ ڈیمانڈ زیادہ کریں گے، اور جب لوگ ڈیمانڈ زیادہ کریں گے اس کا مطلب ہے سپلائی اتنی ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی، تو یقینی طور پر کیا ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ آپ چیزوں کی قیمتوں کو بڑھائیں. ٹھیک ہے، تو پیسہ زیادہ ہونا ملک میں شاید ہمیں اچھی نشانی لگتی ہے، لیکن پیسہ زیادہ ہونا ملک میں چیزوں کی قیمتوں کو ہمیشہ بڑھاتا ہے. دوسرا وہی پوائنٹ جو میں نے وہاں لکھا ہے، اور وہ لکھا ہے آپ کی بک میں لکھ رہا ہے انکریز ان ڈیمانڈ آف گڈس. اگر چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی، ڈیمانڈ بڑھ جائے، سپلائی اتنی رہے تو کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے دکانداروں کو مجبوراً قیمتیں بڑھانا پڑیں گی. جو چینی کے ساتھ ہوا، بار بار بتا رہا ہوں پریکٹیکل ایگزامپل، کہ لوگوں نے ڈیمانڈ بڑھا دی، مارکیٹ سے چینی غائب ہو گئی، سپلائی رہی کوئی نہیں، ڈیمانڈ بڑھ گئی تو چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی. اور آج وہی چینی 50 کے بعد 80 پر جب گئی تو 80 پہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے، اب قیمت واپس تو نہیں آئے گی، جو بڑھ گئی لگاتار انکریز ہو گیا وہ تو انکریز رہے گا. تو اسٹوڈنٹس اگر آپ ڈیمانڈ ضرورت سے زیادہ بڑھا دیں گے تو مجبوراً، کیونکہ ڈیمانڈ بڑھانے سے چیزیں مارکیٹ میں شارٹ ہونا شروع ہوں گی، تو مجبوراً دکانداروں کو قیمت بڑھانا پڑے گی، تو یہ بھی انفلیشن کا باعث بنے گی. تیسرا پوائنٹ، انکریز ان کاسٹ آف پروڈکشن. اچھا یہ بھی بڑا مزے کا پوائنٹ ہے کہ آپ کی پروڈکشن کی کاسٹ بڑھ جائے، یعنی چیز بنے ہی مہنگی. اگر ایک چیز بنے گی ہی مہنگی تو پھر وہ سستی کیسے بک سکتی ہے؟ پھر وہ بکے گی بھی مہنگی. ٹھیک ہے، دیکھیں اسٹوڈنٹس، اگر آپ ایک چیز مارکیٹ میں جو ہے بنائی، آپ فرض کریں، ایگزامپل لیتا ہوں، ایک چیز آپ 10 روپے کی بنا رہے تھے اور اس کو آپ 15 روپے کی بیچ رہے تھے. اب ایک چیز کی اگر میٹیریل مہنگا ہو گیا، اب وہ بن ہی 15 روپے کی رہی ہے، تو آپ 15 کی کیسے بیچیں گے؟ ناممکن سی بات ہے. تو اگر آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے، چیز بنانے کی جو ہے وہ پیسے بڑھ جائیں، تو چیز کو بیچنے کے لیے جو قیمت رکھی جائے گی وہ بھی یقیناً زیادہ رکھنی پڑے گی. جیسے آج کل میٹیریل مہنگا ہو گیا ہے، چیزیں بنتی مہنگی ہیں، جب بنتی مہنگی ہیں تو بکتی مہنگی ہیں. آپ دیکھ لیں، آپ ہوٹلس کے اوپر اگر کبھی کھانا کھانے جائیں تو جس وقت آپ کا چکن کا ریٹ بڑھتا ہے
تو یقینی طور پر آپ کے جو چکن سے ریلیٹڈ سالن ہیں مہنگے ہو جائیں گے. آٹا بڑھتا ہے تو روٹی مہنگی ہو جاتی ہے. بھائی جب ایک چیز کو بنانے کی خرچہ ہی زیادہ ہو گیا تو پھر اس کو خرچہ زیادہ ہونے کی وجہ سے چیز بکے گی بھی مہنگی. تو انکریز ان کاسٹ آف پروڈکشن کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے, ہمارا ملک کے اندر مہنگائی کا لیول بڑھ جاتا ہے. چوتھا پوائنٹ ہے نمبر 4, دیٹ از ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر. اس سے کیا مراد ہوتا ہے, میں لکھتا ہوں آپ کے سامنے پھر ایکسپلین کرتا ہوں. ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر, ڈیولپمنٹ کہتے ہیں ترقی یافتہ, ترقی کرنا. ٹھیک ہے, جس وقت ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے کوئی پروگرام لے کر آتی ہے, یعنی نیا پل بنا دو, نیا ہاسپٹل بنا دو, نیا روڈ بنا دو. ٹھیک ہے, تو کیا ہوتا ہے جس وقت آپ فرض کریں گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ 10 سالوں کے اندر ایک موٹر وے نئی بنائے گی, ایگزامپل لے رہا ہوں پشاور سے یا چلے اسلام آباد سے کراچی تک موٹر وے بناتے ہیں, 10 سالوں کا پروجیکٹ ہے. اب 10 سالوں کے لیے ظاہر سی بات ہے لوگوں کو روزگار دینا ہے. ٹھیک ہے, روڈ تو بنے گا 10 سالوں بعد جا کر, تو جو لوگ روڈ بنائیں گے ان کو تنخواہیں ملیں گی. جب ان کو تنخواہیں ملیں گی تو ان کی انکم بڑھے گی. جب انکم بڑھے گی تو وہ ڈیمانڈ زیادہ کریں گی, اور اگر ڈیمانڈ زیادہ کریں گے تو یقینی طور پر پروڈکشن تو اتنی رہی. روڈ بننے سے آپ کی یہ سبزی دالیں تو نہیں نا آپ کی جو ہے بننا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, تو لوگوں کو روزگار ملا, روزگار ملنے سے ان کی جیب میں پیسہ آیا, ان کی جیب میں پیسہ آیا تو انہوں نے چیزوں کی ڈیمانڈ کی, انہوں نے چیزوں کی ڈیمانڈ تو بڑھا دی لیکن سپلائی اتنی رہی. تو پھر وہی پہلے والا پوائنٹ جو میں نے لکھا تھا یہ والا کہ جب ڈیمانڈ بڑھ جائے سپلائی اتنی رہے تو ملک میں کیا ہوتا ہے, مہنگائی ہو جاتی ہے. تو جب گورنمنٹ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کرتی ہے تو لوگوں کو روزگار ملتا ہے, ان کی جیب میں پیسہ زیادہ آتا ہے, پیسہ زیادہ آتا ہے تو ڈیمانڈ بڑھتی ہے, ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو ملک میں چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. اس کے بعد نمبر 5, انفلیشن آن انٹرنیشنل لیول. انٹرنیشنل لیول کے اوپر چیزیں مہنگی کر دو. بھئی اگر پوری دنیا میں مہنگی ہوگی یہ چیز تو ہمارے ملک میں تو سستی نہیں ہو سکتی نا. اگر پیٹرول پوری دنیا میں مہنگا ہو جاتا ہے تو ہمارے ملک کی چیزوں کی قیمتوں کو خود بخود اضافہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, دنیا میں ڈیولپ کنٹریز میں جب مہنگائی آتی ہے جن کا کام دوسرے ملکوں کو چیزیں پہنچانا ہے, اگر چائنا چیزیں بنائے گا مہنگی تو بھئی ہمیں مہنگی بیچے گا وہ, تو ہمارے ملک میں مہنگائی بڑھے گی. اگر سعودی عرب تیل مہنگا کرے گا تو ہمارے ملک میں آئل مہنگا آئے گا, پیٹرول مہنگا آئے گا, تو تمام چیزوں کی قیمتیں بڑھ جائیں گی. ٹھیک ہے, تو اگر انٹرنیشنل لیول کے اوپر انفلیشن بڑھ رہی ہے تو انٹرنیشنل لیول پر انفلیشن بڑھنے سے ہمارے ملک کے اندر مہنگائی کیا ہوگی, زیادہ ہوگی. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 6 ہے, وہ ہے ریپڈ انکریز ان پاپولیشن. ریپڈ انکریز ان پاپولیشن. اس سے کیا مراد ہے کہ اگر ملک کی آبادی بڑھنا شروع ہو جائے. دیکھیں اسٹوڈنٹس, پاپولیشن جب بڑھ رہی ہے, پاپولیشن بڑھنے سے ایگزامپل دیتا ہوں, اگر آپ کے گھر میں 4 افراد ہیں رہنے والے, اگر آپ کے گھر میں 8 افراد رہنا شروع ہو جائیں, ڈبل ہو جائیں, ٹھیک ہے, تو پروڈکشن تو نہیں بڑھ رہی, پروڈکشن تو اتنی رہی, لیکن جو چیزیں آپ 4 لوگوں کے لیے ڈیمانڈ کر رہے تھے اب 8 لوگوں کے لیے کیا اتنی چیزیں ڈیمانڈ کرو گے؟ یقیناً زیادہ چیزیں آپ کو چاہیے ہوگی, کھانا پینا سب ایکسٹرا چاہیے ہوگا. یعنی پاپولیشن کے بڑھنے سے اگر ساتھ پروڈکشن نہیں بڑھ رہی تو پاپولیشن کے بڑھنے سے ڈیمانڈ بڑھ جائے گی, سپلائی اتنی رہے گی, اور جب ڈیمانڈ بڑھ جائے اور سپلائی اتنی رہے تو وہ انفلیشن ہے. ہمیشہ یاد رکھنا, 2 ہی باتیں بار بار کر رہا ہوں, یا ملک میں پیسہ بڑھا دو یا ملک میں ڈیمانڈ بڑھا دو, سپلائی اتنی رکھو. یہی 2 وجہ ہر پوائنٹ کے اندر جو کازز کا آپ نے لکھنا ہے ان میں انہی دونوں پوائنٹ کے اوپر فوکس رکھنا ہے. ڈیمانڈ ایکسٹرا بڑھا دو یا ملک میں پیسہ ایکسٹرا کر دو, بس. تو انفلیشن میں جہاں پہ بھی آپ کے سامنے پوائنٹ آئے گا, پاپولیشن بڑھنے سے ڈیمانڈ بڑھتی ہے, سپلائی اتنی رہتی ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, ملک میں مہنگائی ہوتی ہے. پوائنٹ نمبر 7 ہے انکریز ان انویسٹمنٹ. اچھا, یہ بھی پوائنٹ جو ہے کسی حد تک اس سے ریلیٹ کرتا ہے کہ ملک میں پیسہ زیادہ انویسٹ کر دو.
جب آپ پیسہ زیادہ انویسٹ کریں گے تو لوگوں کو روزگار ملے گا، کاروبار ملے گا، اور اگر کاروبار ملے گا تو لوگوں کی جیبوں میں پیسہ آئے گا۔ جب لوگوں کی جیبوں میں پیسہ آئے گا تو کوانٹٹی آف منی کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی۔ جب کوانٹٹی آف منی بڑھ جائے گی تو کوانٹٹی آف منی بڑھنے سے لوگ چیزوں کی ڈیمانڈ زیادہ کر دیں گے، جب ڈیمانڈ زیادہ کر دیں گے تو وہ انفلیشن کا باعث بنے گی۔ بہرحال اس کو ہم اتنا زیادہ ریلیٹ اس لیے نہیں کر سکتے کہ جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو انویسٹمنٹ سے آپ کی پروڈکشن بھی بڑھتی ہے۔ آپ کسی فیکٹری میں پیسہ لگاؤ تو فیکٹری کی پروڈکشن بھی تو بڑھے گی، لیکن اگر آپ پیسہ زیادہ لگا رہے ہو، پروڈکشن کم بڑھ رہی ہے، اس صورت میں یہ پوائنٹ جو ہے آپ کے لیے بالکل ٹھیک ثابت ہوگا مہنگائی کا، کہ آپ نے پیسہ لگایا، لوگوں کو روزگار ملا، لیکن پروڈکشن اتنی زیادہ نہ بڑھ پائی جتنی بڑھنی چاہیے تھی، تو ایسی صورت میں لوگوں کی ڈیمانڈ زیادہ بڑھے گی، پروڈکشن کم بڑھے گی، تو ملک میں مہنگائی ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 8 دیٹ از ایکسپورٹ پالیسی۔ ایکسپورٹ پالیسی کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں میں چلیں پہلے پوائنٹ کو لکھ دیتا ہوں۔ ایکسپورٹ پالیسی اپنے ملک کی چیزیں دوسرے ملک میں ٹرانسفر کرنا، دوسرے ملک میں بیچنا ایکسپورٹ کہلاتا ہے۔ بڑا زبردست سا پوائنٹ ہے آج کل کے حالات کے لحاظ سے۔ لیکن اسٹوڈنٹس، ہمارے ملک سے اگر بہت زیادہ مال باہر کے ملک میں سیل ہونا شروع ہو جائے گا تو وہ چیز ہمارے ملک میں شارٹ ہو جائے گی، اور اگر ہمارے ملک میں شارٹ ہو گئی تو پھر مہنگائی کا باعث بنے گی۔ اچھا، اس سال کیا ہوا؟ کورونا کی وجہ سے آپ نے ایک چیز بڑی اگر نوٹ کی ہو مارکیٹ میں جا کر، کہ فروٹ بڑا سستا رہا ہے۔ وہ فروٹ جو پچھلے سالوں میں 200, 250, 300 روپے کلو ملتا تھا، اس بار 100 روپے کلو ملتا رہا۔ انگور سب سے مہنگا فروٹ ہوتا ہے، 300 روپے کلو ملتا رہا ہے، اور اس بار 100 روپے کلو بکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کورونا کی وجہ سے ہم اچھا فروٹ باہر سپلائی نہیں کر پائے، باہر کے ملک میں بیچ نہیں پائے۔ جب اچھا فروٹ باہر کے ملک میں نہیں بیچا تو ہمارے ملک میں فروٹ کی وافر مقدار موجود رہی، اچھی خاصی سپلائی ہمارے ملک میں رہی، اور جب اچھی خاصی سپلائی ہمارے ملک میں رہی تو دکانداروں نے قیمتیں بڑھائی نہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم اپنے ملک کی چیزوں کو باہر ایکسپورٹ کرتے رہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے ملک میں چیزوں کی قیمتیں شارٹ ہو جائیں گی، اور ہمارے ملک میں چیزوں کی جو کوانٹٹی ہے وہ شارٹ ہو جائے گی، اور اگر ہمارے ملک میں چیزوں کی کوانٹٹی شارٹ ہو جائے گی، لوگ ڈیمانڈ زیادہ کریں گے، سپلائی کم ہوگی، تو وہ مہنگائی کا باعث بنے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پوائنٹ نمبر 9۔ تو پوائنٹ نمبر 8 میں بیسیکلی کیا ہے کہ اگر آپ نے ضرورت سے زیادہ ایکسپورٹ کر دی تو وہ بھی مہنگائی کا باعث بنے گا۔ پوائنٹ نمبر 9 ہے انفیوریبل کنڈیشن۔ انفیوریبل کنڈیشن کیا ہوتی ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ ابھی بھی ہمارے ملک میں کیا پوری دنیا میں انفیوریبل کنڈیشن کورونا کی چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، انفیوریبل کنڈیشن کہتے ہیں ناگہانی یا غیر موزوں حالات کو۔ اگر ہمارے ملک میں سیلاب خدا نخواستہ آ جائے، یا جنگ ہماری ملک کی کسی دوسرے ملک سے ہو جائے، تو سیلاب کی صورتوں میں چیزوں کی قیمتیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سیلاب آئے گا تو ہماری فصلیں تباہ ہو جائیں گی، جب فصلیں تباہ ہو جائیں گی تو پروڈکشن رک جائے گی، جب پروڈکشن رک جائے گی تو ملک میں چیزوں کا قحط پڑ جائے گا، چیزیں کم ہو جائیں گی، سپلائی کم ہو جائے گی، اور اگر سپلائی کم ہو جائے، ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے تو وہ مہنگائی کا باعث بنتا ہے۔ تو ایسی کنڈیشن جو ہمارے ملک کی پروڈکشن کو روک دیتی ہیں، پروڈکشن رکنے سے ہمارے ملک کے اندر مہنگائی آ جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 10 ہے، آپ کی بک میں لکھتا ہے اسٹرائکس، ہڑتالیں۔ آپ دیکھتے ہیں کبھی ڈاکٹرز نے ہڑتال کی ہوئی ہے، کبھی ٹیچرز نے ہڑتال کی ہوئی ہے، کبھی مزدوروں نے ہڑتال کی ہوئی ہے۔ اچھا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہماری پروڈکشن رک جاتی ہے۔ اگر فیکٹری کے مزدور ہڑتال کر کے بیٹھ جائیں تو پروڈکشن کون کرے گا؟ اور اگر پروڈکشن نہیں ہوگی تو چیزیں بن کے سامنے نہیں آئیں گی، جب چیزیں بنیں گی نہیں تو سپلائی نہیں ہو پائے گی، جب سپلائی نہیں ہوگی تو ڈیمانڈ تو اتنی ہے، لوگ کھانا پینا تو نہیں چھوڑیں گے۔ ٹھیک ہے، ڈیمانڈ بڑھتی رہے گی، اسٹرائکس کی وجہ سے پروڈکشن ہو نہیں پائے گی، پروڈکشن ہو نہیں رہی، ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے۔ تو وہی والا پوائنٹ جو بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی سپلائی رک جائے اور ڈیمانڈ بڑھ جائے تو ایسی صورت میں ملک میں کیا ہو جاتی ہے؟ مہنگائی ہو جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 11 پولیٹیکل کنڈیشن۔ ملک میں حکومت کے حالات، اگر ہمارے ملک کے اندر جو پولیٹیکل کنڈیشن ہے، سیاسی حالات ہیں، وہ انسٹیبل ہیں، غیر موزوں ہیں، تو لوگ گورنمنٹ پہ اعتبار نہیں کریں گے۔ لوگ جب گورنمنٹ پہ اعتبار نہیں کریں گے تو وہ اپنی فیکٹریاں نہیں چلائیں گے، صرف ضرورت تک کی چلائیں گے، فالتو کام کوئی بھی نہیں کریں گے۔ جیسے اس وقت کے حالات ہیں، کوئی بھی بندہ انویسٹ کرنے کو ابھی تیار نہیں ہے، پروڈکشن کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ حالات بڑے غیر موزوں ہیں۔
ٹھیک ہے. اگر حکومت جو ہے وہ گر جاتی ہے، نئی حکومت آ جاتی ہے، تو نئی حکومت آئے گی تو پچھلی حکومت کے پروجیکٹ کینسل کر دے گی، لوگوں کو نقصان ہو جائے گا. تو اگر پولیٹیکل کنڈیشنز جو ہیں وہ انسٹیبل ہیں، ناپائیدار ہیں، تو ملک میں چیزوں کی پروڈکشن رک جائے گی، اور اگر پروڈکشن رک گئی تو پھر وہی کنڈیشن، سپلائی کم ڈیمانڈ زیادہ، تو وہ مہنگائی کا باعث بنے گی. آخری پوائنٹ ہے اس میں اسمگلنگ. اسمگلنگ اینڈ ہولڈنگ. ہولڈنگ کہتے ہیں غیر قانونی ذخیرہ اندوزی، غیر قانونی ذخیرہ کرنا، اور اسمگلنگ غیر قانونی طور پر مال کو باہر بھیج دینا. ٹھیک ہے. اگر آپ کا مال غیر قانونی طور پر ملک سے باہر چلا گیا تو آپ کے ملک میں مال کی قلت ہو جائے گی، یا لوگوں نے غیر قانونی طور پر مال کو سٹور کر لیا، ٹھیک ہے، ذخیرہ کر لیا، تو پھر ملک میں چیزوں کی قلت ہوگی. جب چیزوں کی قلت ہوگی تو ڈیمانڈ بڑھے گی، سپلائی کم ہوگی، سپلائی کم اور ڈیمانڈ زیادہ تو مہنگائی کا باعث ہے. تو اسمگلنگ اور ہولڈنگ کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے، ملک میں مہنگائی بڑھتی ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ ہم نے 12 پوائنٹس یہاں پر ایکسپلین کیے کس چیز سے ریلیٹڈ. سارے کے سارے جو پوائنٹس تھے وہ ریلیٹ کر رہے تھے ملک میں بڑھنے والی مہنگائی کی وجوہات سے. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ملک سے مہنگائی کو کم کیسے کریں گے. یہاں تک جو بھی کوسچن آپ کا ہوا وہ انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکشن گروپ میں ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے ڈسکس کر لیں گے. ٹل دین اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ.